درست ہو جاؤں گا۔ لوگ فوری طور پر فیصلہ تو نہیں کر پاتے لیکن بدلنا چاہتے ہیں، تبدیل ہونا چاہتے ہیں، بار بار ارادے کرتے ہیں۔ یہ جو ہمیں اللہ کی طرف سے بعض موسم ملتے ہیں نا، یہ رمضان ایک موسم ہے۔ آپ کہیں گے کہ موسم تو گرمی کا ہوتا ہے یا سردی کا ہوتا ہے۔ بھئی رمضان بھی موسم ہے، یہ رحمت کا موسم ہے، یہ کرم کا موسم ہے، یہ عطا کا موسم ہے، یہ اس کے فضل کا موسم ہے، یہ موسم رحمت ہے رمضان۔ یہ بھی ہمیں ایک خاص موقع دیا جاتا ہے کہ ہم بدل جائیں، اور واقعی لوگوں کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے رویوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور کتنا بھی میری طرح کا گناہگار کیوں نہ ہو، بہرحال وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگ تقوی کی طرف مائل ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا اس 30 دنوں کے اندر ہونے والی اس پریکٹس پر تھوڑی استقامت اختیار کی جائے، تھوڑی مزید ہمت کی جائے، ہم اپنی کمزوریوں سے ذرا باہر آئیں، اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کریں اور رحمان کے بندے بن کے جینے کی کوشش کریں، حضور علیہ السلام کے غلام بن کے جینے کی کوشش کریں۔ دیکھو میرے بھائی، بڑے بڑے نامور لوگ بھی دنیا میں آئے، اور ایسے لوگ بھی آئے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی شناسہ نہیں تھا، کہیں فوٹو نہیں تھی، کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ چپکے سے دنیا میں آئے اور چپکے سے رخصت ہو گئے۔ بہت مال کچھ لوگوں نے زندگی میں دیکھا، اور کچھ ایسے تھے کہ عمر بھر محدود وسائل پر ان کا گزارا ہوا۔ کچھ نے اقتدار کا لمبا وقت گزارا، اور کچھ کسی چھوٹی سی نشست پر بھی کبھی براجمان نہ ہو سکے۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، آدمی چھوٹا ہے، بڑا ہے، معروف ہے، غیر معروف ہے، دولت مند ہے، کمزور ہے، اس کا دنیاوی کوئی بھی منصب ہے، لیکن اس کا ایک رشتہ وہ ہے جو اپنے رب کریم کے ساتھ ہے، ایک تعلق وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ کسی بھی جگہ، اور اس میں بڑے مصروف آدمی کو بھی اور بڑے فارغ آدمی کو بھی، بڑے معروف آدمی کو بھی اور غیر معروف کو بھی، اپنے اس تعلق کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ شہرتیں، یہ آنا جانا، یہ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں انسان کا کیا مقام ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، یہ ضرور سوچنے کی چیز ہے، اس پر ضرور غور کرنے کی چیز ہے۔ ہمیں تنظیموں، جماعتوں، برادریوں، قبیلوں، علاقوں، اس کے لحاظ سے بھی جینا پڑتا ہے کہ یہ میرا علاقائی رواج ہے، یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم رحمان کے بندے بن کے جئیں۔ ہم یہ دیکھیں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید آپ نے سارا سنا ہے، ایک مقام قرآن مجید کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ رب رحمان نے خود بیان کیا ہے کہ میرے بندے کس طرح کے ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کس طرح کے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کی سیرت کیسی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، رویے کیسے ہوتے ہیں، صبح شامیں کس طرح کی ہوتی ہیں، خود اللہ نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، وزادار ہوتے ہیں، چھلکتا نہیں پھرتا ان کا رویہ، کوئی چھچورا پن ظاہر نہیں ہوتا، کسی جگہ بھی کسی تکبر، کسی غرور، کسی انا کا وہ شکار
نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، وزادار ہوتے ہیں۔ ایک ان کی صفت یہ اللہ نے بیان کی کہ یہ رحمان کے بندوں کی شان ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ جگہ جگہ الجھتے نہیں پھرتے، ہر جگہ بحثیں کرتے نظر نہیں آتے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی تناؤ ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایک تو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، دوسرا یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، بھئی ہماری طرف سے سلام، الجھاؤ نہیں، جگہ جگہ ان کے جھگڑے نہیں، جگہ جگہ فسادات نہیں، جگہ جگہ انہوں نے دروازے نہیں کھول رکھے بحث کے، قالوا سلاما کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ان کا دن ہے۔ دو چیزیں، دو صفتیں دن میں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، اور دوسرا ایک یہ ان کا دن ہے۔ اور ان کی رات کیسی ہے؟ فرمایا رات ان کی یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ وہ راتیں گزارتے ہیں سجدہ کرتے، قیام کرتے، عبادات سے وابستہ ہوتے۔ دن جب وہ مخلوق کے بیچ وقت گزارتے ہیں تو پھر بھی وہ کچھ اور بن کے نہیں، وعباد الرحمن، وہ دن بھی گزارتے ہیں تو رحمان کے بندے بن کے گزارتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے وقت بتاتے ہیں اپنا۔ انہیں کسی اور حیثیت پر زیادہ مان نہیں ہوتا، ناز نہیں ہوتا، وہ رحمان کے بندے۔ میرے بھائی، میں دیکھتا ہوں جب سے یہ کیمرے کی دنیا آئی ہے، مزاجوں میں کچھ چیزیں چھلک سی پڑی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم اتنے بے چین، بے قرار، الجھے ہوئے سے، اور کچھ کمزور چیزوں کے متلاشی، کچھ وقتی لائکس کے اور کمنٹس کے اور ویوز کے شوقین، اور کچھ دنیاوی معاملات کے رسیا نظر آنے لگے ہیں۔ مومن کی زندگی میں بڑی وفاداری ہوتی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر بڑا قرار ہوتا ہے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے تو لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے۔ کوئی وہ جو ایک شخصیت کے اندر، مومن کی شخصیت میں ٹھہراؤ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو اس کے مزاج کے اندر اطمینان ہے، وہ جو سکون ہے، وہ جو لوگ اس کے قریب بیٹھتے تھے تو انہیں بھی انشراح صدر حاصل ہوتا تھا اور ان کے قلوب ٹھنڈے ہوتے تھے۔ وہ ہماری طبیعتوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑا طبیعت میں سکون لائیں، تھوڑا اطمینان لائیں، تھوڑی اپنی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ سارے فیصلے دنیا میں نہیں کرنے، کچھ فیصلے قیامت کو بھی ہونے ہیں۔ کچھ پنچایتیں چھوڑ دیں، ہر چیز کا رزلٹ مانگنا چھوڑ دیں، کچھ چیزیں محض اللہ پہ چھوڑ دیں۔ میرا یہاں بھی نام ہونا چاہیے، میرا وہاں بھی نام ہونا چاہیے، میرا فلاں نے نام نہیں لیا، میری نشست نیچی رہ گئی، میں پیچھے رہ گیا۔ او بھائی، جو بڑے ہوتے ہیں وہ جہاں بھی بیٹھ جائیں بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے وہ جہاں بھی ہوتے ہیں بلند ہوتے ہیں، ان کو منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا ذاتی قد کاٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی موجود ہوں وہ خیر والے ہوتے ہیں۔ تو اپنی طبیعت کے اندر کچھ اطمینان لائیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنے مزاج میں ٹھہراؤ لائیں۔ سب تو اگلی صفوں میں نہیں رہ سکتے، کچھ نے پیچھے بھی تو بیٹھنا ہے نا۔ تو جو پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ وہ سب کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سب کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے،
وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. پیارا اتنا ہے کہ میرا دل کرتا ہے سب اسی کے نام کر دوں, اسی کا ذکر کروں, حالانکہ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھنا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. ہمارا